ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک باتوں پر عمل کرنا تمہارا کام ہے، نیک باتوں پر عمل کرنا تمہارا کام ہے، یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے، کیا نام ہے۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ جناب صدر، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رسول اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ذکر ہو تو زبان گنگ ہو جاتی ہے کہ کہیں اس ذات اقدس و اطہر و اکمل کے حق میں کوئی ایسے الفاظ خاکم بدن سے نہ نکل جائے جن سے کائنات کے اس مہمان خصوصی کی شان اکملیت میں کچھ کمی رہ جائے۔ وہ ذات اکمل جو اس روز افزوں کائنات میں کاملیت کی واحد و یکتا مثال ہے، ایسی مثال ہے کہ جسے قرآن پاک نے بہترین نمونہ قرار دیا، ایسی نظیر ہے بدل کے جس طرح خدائے واحد اپنی وحدانیت میں لا شریک اور واحدہ ہے، بعین ہی اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رحمت اور رسالت میں وحدہ و لا شریک اور لا ثانی ہے۔ چنانچہ مدحت سرکار دو عالم کرتے ہوئے ہمیشہ دل کو یہ خدشہ لائق رہتا ہے کہ جس کا میں نے ذکر کیا اور شاعر کے بقول، خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے ادبی کا، خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے ادبی کا، لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے۔ جناب صدر، جن کا لعاب اطہر بیماروں کے لیے شفا اور اکسیر اعظم ہے، جن کے چہرے اقدس کا ایک نظارہ مقدر کے تمام ستاروں کو روشن کر دیتا ہے، جن کے لب و لہجے میں پروردگار کی رحمانیت اور رحیمیت کا لطف ہے، جن کی ایک ایک بات کلمہ صدق اور حقیقت لا زوال کی مثال ہے، جن کی انگلیوں کی خامہ فرسائی پر کاتب تقدیر کو رشکائے اور کونوں مکاں دست بستہ کان پکڑے عدم سے شہود بننے کے لیے بے چین اور بے قرار کھڑے ہوں، ان کی سیرت کا بیان کسی انسان کے بس کی بات کیوں کر ہو سکتی ہے؟ سچ کہا شاعر نے کہ لا یمکن الثناء کما کان حق۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔